خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا اسپیشل پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے پسندیدہ ہمارے حج کے ماہر سید علی رضا رضوی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم اپنی گفتگو، اپنی بات چیت ان سے جاری رکھتے ہیں۔ سیدنا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سر، آج کا جو ٹائٹل ہے آج کی ایپیسوڈ کا، ایک قسم کی کنٹینیویشن ہے۔ آپ نے بات کی تھی جب کوئی احرام باندھ لیتا ہے کون سی ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں، جو منع ہیں۔ یہ اس ایپیسوڈ کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کور کرنی ہے آپ کی ہیلپ سے۔ آپ کی مدد ہمیں اسپیشلی اس ایپیسوڈ میں چاہیے۔ تو آپ پلیز اگر شروع کریں اور ہمیں مزید انفارمیشن دیں، اور انفارمیشن دیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو منع ہیں جب حجاج پہن لیتے ہیں یا باندھ لیتے ہیں احرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ 24-25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جی، اور گزشتہ ہم نے کافی چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح سے خوشبو کا سونگھنا اور خوشبو لگانا اور بدبو سے اپنے آپ کو روکنا، ناک کو بند کرنا۔ سوری قبلہ، آپ نے کہا بدبو سے روکنا، اپنے ناک کو بند کرنا۔ کیا مطلب آپ کسی گٹر سے گزر رہے ہیں تو آپ کو سونگھنا پڑے گا، یا آپ بس گزرتے جائیں، یا آپ واش روم میں جاتے ہیں؟ تو اس کا تھوڑی سی اگر آپ جی، اپنے آپ کو روک نہیں سکتے اس سے، اور اپنے ناک کو جو ہے بند نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اب یہ یعنی انسان کو احساس دلانا کہ انسان جو ہے وہ کہاں سے آیا، کیا ہے وہ، اپنے آپ کو کیوں اتنا، ہم یہ سب اپنی نفاست کے لیے کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ ہمارا غرور بن جاتی ہیں چیزیں، اور ان چیزوں سے جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو جب اجتناب کرے، اپنے آپ کو روکے، تو پھر انسان ان چیزوں کا یہ سب آپ کے غرور کو توڑنے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ پرفیوم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے بدن کو بدبو سے بچانے کے لیے، کیونکہ ہم سویٹ کرتے ہیں، پسینہ آتا ہے، تو کیا ہم ڈیوڈرنٹ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے، کسی بھی طرح کی کوئی خوشبو بدن پہ لگانا حالت احرام میں جائز نہیں۔ اچھا، ٹھیک۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ صابن، سوپ جو ہے، شیمپو، وہ بھی آپ ایسا لیں جس میں پرفیوم نہ ہو۔ اچھا، تو جیسے ہیڈ اینڈ شولڈرز اس کی اتنی اسمیل نہیں ہے، لیکن کیا ہے پینٹین پرووین کی تو ہے، کافی رنگ برنگی ان کی اسمیلز ہوتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ میڈیکل اسٹور سے لیتے ہیں، تو اس کے اندر اس میں اچھا، تو کہ اس میں اس میں اسمیل نہیں، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو کوشش کریں کہ وہ اوائڈ کریں۔ اور ایسی کون سی چیزیں جو منع ہیں؟ ہاں، جیسے ہم نے کہا تھا قسم کھانا، یا کھانے وغیرہ جس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، آپ وہ یا نہ کھائیں، یا اس کو اسمیل نہیں کریں، بس جلدی کھا لیں۔ اچھا، یہ مشکل نہیں اس ہے کو تھوڑا سونگھنا سا؟ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے، تو میرے لیکن اگر آپ کسی نے کھانا بنا دیا اور اس کے اندر آپ کے پاس چوائس نہیں، تو آپ کھا لیں گے، کیونکہ ہمارے کھانوں کے اندر بہت زیادہ جلدی سے یعنی اس کو آپ اسمیل نہیں کریں گے، سونگھیں گے نہیں بار بار، بغیر سونگھے آپ ویسے کھا لیں۔ یہ تو مجھے ذاتی طور پر کافی مشکل لگ رہا ہے، بریانی میرے سامنے ہو تو میں سونگوں نا۔ ٹھیک ہے، آئی گیس نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں گئے ہوئے ہیں اس مقصد سے، آپ کسی ریسٹورینٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، تو میں سمجھ رہا ہوں۔ جی، آگے جو اسی طرح سے انسان کوشش کرے گا کہ جب پھل سبزیاں وغیرہ کوئی بھی انسان کھا رہا ہے اس میں خوشبو ہے، ٹھیک، یہ نیت نہیں کرے کہ میں ان کو اسمیل کر رہا ہوں، میں ان کو خوشبو ان کی سونگھ رہا ہوں، بلکہ کھا لے بس۔ جیسے بنانا کی خوشبو خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، کھا سکتے ہیں، بس لذت سوری کہہ رہا ہوں، بس خوشی سے سونگے مت۔ ہاں، اس کو سونگنا نہیں، کیونکہ اگر آپ کا پسندیدہ فروٹ ہے بنانا تو شاید آپ کو مزہ آئے گا کھاتے ہوئے، تو آپ بس کنٹرول کریں اس پلیجر کو، وہ بس کھا لیں اور آگے بڑھیں۔ ٹھیک۔ اور جب بات آتی ہے اپنے آپ کو سجانے کی، زینت، کوئی بھی انسان ایسا کام نہیں کرے جو انسان کی زینت شمار ہو۔ زینت سے مراد ہے زیور پہننا خواتین کا، مردوں کا انگوٹھیاں پہننا اور چیزیں پہننا کہ جو کہلائے کہ یہ اس کی زینت شمار ہو رہی ہے۔ سن گلاسز پہن سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ اگر یہ کہ بھئی آپ واقعاً سورج بہت تیز ہے تو تمازت آپ کی آنکھوں کو افیکٹ کر رہی ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن سن گلاسز زینت کے لیے نہیں پہن رہے بلکہ سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے پہن رہے ہیں۔ ٹھیک، نارمل گلاسز تو آف کورس پہننی پڑتی ہے ورنہ نظر نہیں آئے گا۔ کانٹیکٹ لینسز پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کلر کانٹیکٹ لینسز اگر آپ زینت کی نیت سے پہن رہے ہیں تو اس میں اشکال ہے،
لیکن اگر زینت کی نیت سے نہیں ہے اور آپ نظر کے ہیں تو جس رنگ کے بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. قبلہ اشکال تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیں، اس کا کیا معنی اعتراض قابل گرفت ہے، یعنی ہے؟ مکروہ نہیں، یعنی اس کے اندر یعنی نہ پہنے تو بہتر ہے، نہ پہنے تو بہتر ہے، حرام نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ٹھیک. اور کوئی ایسی لسٹ میں آپ نے کہا تقریباً 25 یا 24 ہم نے کچھ کافی چیزیں پچھلے اس میں ہفتے میں گنوائی تھیں، جی جی اور آئندہ آنے والے کے ایپیسوڈ کے اندر ہم کافی چیزیں گنوائیں گے. ٹھیک لیکن آج ہم جو ہے چند ایک اور چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو انہی چیزوں میں جہاں پہ ہم نے کہا کہ خوشبو وغیرہ کا بہت زیادہ اجتناب کہا گیا ہے، گواہ بننا نکاح کا، اور نکاح پڑھنا، اسلحہ باندھنا، چھری وغیرہ ساتھ رکھنا یا بندوق پستول وغیرہ لگانا، اسلحہ لگانا، تیر کمان لگانا، یہ جائز نہیں ہے. اچھا، آپ کا کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اسلحہ لگا لے؟ اچھا، کچھ چیزوں پہ تو ہمیں کفارہ دینا پڑتا ہے. اچھا. کچھ جگہوں پہ بکرا دینا ہے، کچھ جگہوں پہ گائے ہے، کچھ جگہوں پہ اونٹ ہے، کچھ جگہوں پہ صرف استغفار ہے. اچھا. تو 3 دفعہ قسم کھائیں تو پھر کفارہ ہے، 1 مرتبہ قسم کھائیں تو جائز نہیں ہے. لیکن تو اس طرح سے کفارات ہیں، کفارات کی پوری بحث پینلٹیز ہیں جی. کہ اگر آپ نے غلطی سے یہ ہے یعنی آپ نے 3 دفعہ قسم کھا لی ہے تو یعنی تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. لیکن اسی طرح سے اسلحہ باندھنا یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ جب ایڈورنمنٹ انگلش میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سجانا، سرما لگا سکتے ہیں، سمپل سا بلیک سرما؟ نہیں، اگر زینت میں آئے تو اس کو جائز نہیں ہے. ورنہ اشکال؟ ہاں نہیں، پھر جائز ہی نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر سرما جو ہے وہ زینت کی نیت سے نہیں لگایا. ٹھیک. اپنے بال کلر کر سکتے ہیں، ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں؟ حالت احرام میں نہیں کر سکتے. اچھا، اس سے پہلے میقات سے پہنچنے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اپنے بالوں کو کنگھی دے سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں؟ ہاں، کنگھی کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یعنی استحباب کی نیت سے مستحب ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو برش کر سکتے ہیں، دانتوں میں برش کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ خوشبو نہ ہو. اچھا، وہ بھی میڈیکل سٹور سے شاید خریدنی پڑے گی؟ ہاں، یعنی کہ اگر کریں بس یعنی ٹوتھ پیسٹ سے آپ اپنے برش کر سکتے ہیں، بالوں میں کنگھا کر سکتے ہیں، نہانے میں حرج نہیں ہے. تو جو مستحبات ہے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زینت جائز نہیں ہے کہ کریم لگائیں، لوشن لگائیں، خوشبو لگائیں، ان چیزوں کی اجازت نہیں. تو میں اب اپنے آپ کو سامنے لے کر آ رہا ہوں. میں اکثر جیل لگاتا ہوں، جیل نہیں سوری، وہ تو واٹر بیسڈ جیل ہوتی ہے بالوں کی. میں لگاتا ہوں ویکس کلے، میٹ کلے سوری. مجھے لگتا ہے وہ میں لگا نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک زینت کے لیے میں لگا رہا ہوں، وہ کوئی میڈیکل کنڈیشن تھوڑی ہے خدا نہ خواستہ. نہیں، وہ نہیں لگا سکتے. نہیں، وہ نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. قبلہ تھینک یو. ایک اور سوال آپ کے لیے، کوئی شخص میک اپ کر سکتا ہے صرف اپنے ایب چھپانے کے لیے، اپنے چہرے میں شاید کوئی ایب ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ چھپانے کے لیے میک اپ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ نہ کریں بہتر ہے، کیونکہ وہ دوبارہ زینت میں آ جاتا ہے، زینت کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ہاں، اللہ یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی ہوتی ہو یا بہت زیادہ اس کے لیے باعث زحمت یا دشواری ہو کہ لوگ اس کا تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن قبلہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے تصور کرنا چاہیے کہ جیسے ہم موت کے میدان میں آ چکے ہیں، اللہ کے پاس واپس چلے گئے ہیں. تو شاید، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے ڈیفرنٹ ایمان لیولز ہوتے ہیں، اتنے شاید کچھ لوگوں اسٹرانگ کی نہیں بات ہوتے. ایسے ہو سکتی ہیں چیزیں کہ جو واقعاً وہ اگر نہ چھپائیں تو ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اگلا سوال آپ کے لیے قبلہ کہ آپ نے آلریڈی پہلے کہا ہے کہ ہم آئینے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر ایلیویٹر میں ہم ہوں اپنے ہوٹل میں تو وہاں بھی آئینے لگے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا احرام ٹوٹ گیا یا ہمارا حج باطل ہو گیا؟ آپ جان بوجھ کر کے آئینے میں نہ دیکھیں، لیکن اگر نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر آپ ایلیویٹر میں ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے آپ پہ نظر جھکا لیں یا کچھ کریں کہ آپ آئینے میں نہ دیکھیں. ٹھیک. کئی افراد اسپیشل آئلز، تیل خرید کے اپنے باڈیز پہ لگاتے ہیں، شاید کوئی میڈیکل وجہ سے یا مے بی بس اپنی باڈی کو موئسچرائز کرنے کے لیے. بڑی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اگر میڈیکل ریزن ہو کہ مثال کے طور پہ بدن میں جلن محسوس ہو رہی ہے یا کچھ ایسی وجہ ہے تو اس میں اشکال نہیں ہے.
لیکن اگر انسان لگا رہا ہے دوبارہ زینت کے لیے، خوشبو کے لیے، آرام کے لیے، تو اس میں اعتراض ہے. ٹھیک. تو فرض کیجئے سن برن، کافی تیز سورج، تو سن برن اگر ہو گیا کسی کو تو اب وہ لگا سکتے ہیں کوئی اسپیشل کریم؟ ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ سرد ممالک کے رہنے والوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. مکہ بہت زیادہ شدید یعنی گرمی کا شہر ہے. جی. تو وہاں پہ اگر وہ واقعاً ان کے کھال جل گئی ہے اور سن برن ان کو محسوس ہو رہا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ لگا سکتے ہیں. کھال جلنے سے پہلے مطلب ایک قسم کی پریونشن سن کریم وہ لگا سکتے ہیں؟ نہ لگائیں تو بہتر ہے، لیکن الا یہ کہ واقعاً شدید ضرورت ہو تو پھر لگا سکتے ہیں. کسی فار ایگزامپل کسی کی ایسی کنڈیشن ہو، اسکن کنڈیشن ہی ایسی ہو تو پھر مجبوراً لگوانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. قبلہ ہم بات کر رہے تھے سمیلز کی. آپ نے کہا اچھی سمیلز آپ نہیں سونگھ سکتے. آپ نے تھوڑا سا یہ بھی بتایا کہ بری بدبو بھی نہیں آپ روک سکتے. لیکن جیسے کہ ڈیزل کی سمیل ہو گئی، پیٹرول کی سمیل ہو گئی گاڑیوں میں، کیونکہ گاڑیاں تو ہر جگہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کے احرام کو، آپ کے پورے انتظام کو؟ نہیں، اس میں حرج نہیں ہے. گرد و غبار سے اور یہ جو دھواں اور گاڑیوں کے جو گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مرد جو پہنتے ماسک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. تو کیونکہ وہ انسان جو ہے اپنی صحت کے لیے اس کو پہن رہا ہے ماسک کو، وہ زینت کے لیے بھی نہیں ہے اور نہ ہی بدبو سے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صحت بچانے کے لیے. ٹھیک. تو آپ ذرا اس کے بارے میں اگر اس کا فلسفہ اگر بتا سکتے ہیں تھوڑا سا، کہ ہم کیوں یہ ساری، جیسے پرفیوم کی بھی بات آ رہی ہے، سمیلز کی بات آ رہی ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے عیبوں کو نہیں چھپا سکتے، اس کے اگر تھوڑا بہت اگر حالت احرام میں بہت سے لوگ اگر آپ جائیں نا تو حج میں ہر سال آپ ہر روز اموات ہوتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. اچھا. انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ حالت احرام میں انتقال کر جائیں تو ان کو کافور نہیں لگایا جاتا. تو خوشبو وہاں پہ دوبارہ مسئلہ آتا ہے. تو اسی طرح سے یعنی انسان کے یہ جو دیکھا جائے اس پورے حج کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو سیکھے. جب اپنے آپ کو اچھائیوں سے بھی روکنا سیکھ لے تو پھر برائیوں سے کیسے نہیں روکے گا. حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے تو حرام سے کیسے بچے گا. بس یہ سب سے بڑا انسان حج میں یہ سیکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کے اپنے نفس پہ قابو سیکھوں، کنٹرول سیکھوں. میں اگر اپنے آپ کو حلال سے روک سکتا ہوں تو حرام سے کیسے نہیں روک سکتا. بہت شکریہ قبلہ، تھینک یو. سمیلز کی بات ہو رہی، خوشبو کی بات ہو رہی تھی، تو کعبے کی میں سمجھتا ہوں، جو جیسے میں نے سنا ہوا ہے، میں ابھی مجھے موقع نہیں ملا، انشاءاللہ جلدی ملے، کعبے کی اپنی خوشبو ہے، کعبے کی غلاف کی اپنی خوشبو ہے، کیا وہ ہم جا کے سونگھ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشبو آ رہی ہے، اچھا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ خود جا کے سونگھتے ہیں، اس میں اشکال ہے. ٹھیک. تو خوشبو سونگھنے میں اشکال ہے، خوشبو کے آنے میں اشکال نہیں ہے. میں خود جا کے سونگھ نہیں رہا لیکن خوشبو آ رہی ہے. ابھی کیا کروں، اب یہاں پہ کھانا پک رہا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک. خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خوشبو آ رہی ہے. تو اب یہ خوشبو آ رہی ہے، کوئی حرج نہیں. میں جا کے سونگھوں نہیں، اس میں اشکال ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کھانا آپ کھا رہے ہیں تو خوشبو کافی تیز ہے، آپ بس کھا لیں، جلدی اپنی نیت صاف رکھیں کہ میں زیادہ تر انجوائے نہیں کر رہا، تو کیا اس وقت بھی جب کعبے کی اسمیل آ رہی ہے اور آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے، آپ فائنلی یہاں آ کے پوری زندگی آپ دیکھتے آ رہے ہیں کعبے کو، اب آ گئے، تو آپ کیا پلیجر سے، لذت سے سونگھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں؟ نہیں، انجوائے تو کریں بس ٹھیک ہے، لیکن آپ خوشبو نہیں سونگھیں گے، سونگھ نہیں سکتے. اچھا، بس یہ خوشبو آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بات آ رہی ہے کہ ناخن کاٹنے کی. کیا ہم اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں؟ اگر اپنے نہیں کاٹ سکتے تو شاید کسی اور کے کاٹ سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، حالت احرام میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا. نہ اپنے نہ دوسروں کے. اچھا. کسی اور کے بھی آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، نہ بال کاٹ سکتے ہیں. اس پہ بھی کفارہ دینا واجب ہو جاتا ہے. اچھا. اگر اپنے بال کاٹیں تب بھی اور دوسروں کے بال کاٹیں تب بھی. اور اگر آپ نے حلق کرنا ہے یا تقصیر کرنی ہے تو اس میں تقصیر میں بال کاٹیں گے آپ. جب آپ اپنے بال نہیں کاٹے تو آپ دوسرے کے بال تب تک نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ آپ نے اپنے بال نہیں کاٹے. اچھا، سوری، آپ کیوں کاٹیں گے دوسرے کو؟ ان کی تقصیر کرنے کے لیے؟ ہاں، وہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے اپنی تقصیر نہیں کیا. ٹھیک، سمجھ گیا.
بہت ہی ڈیفیکلٹ مرحلے ہیں یہ جو ہے نا ہم گزر رہے ہیں یہاں سے حج کے میں. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو احکام ہے یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے حج کا، کہ دھوپ ہے، کہ سفر کرنا، کہ سب مل ملا کے؟ اصل میں ان سب دشواریوں کو ملا کے حج بنتا ہے. جی. پیسہ کا بہت بڑا خرچہ ہے غریب آدمی کے لیے. نمبر 2، حج کے احکام بڑے سخت ہیں. نمبر 3، خود زحمتوں کا نام حج ہے. یعنی انسان جسمانی لحاظ سے بہت اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. طواف، رمی جمرات، وقوف، مختلف جو رکنا، یہاں رکنا آج رات یہاں، دن میں یہاں رک رہے ہیں، رات میں وہاں. لیکن ان تمام زحمتوں میں جو لذت انسان کو روحانی محسوس ہوتی ہے اسی کا نام حج ہے. وہی ایک روحانیت ہے، اور یہ ایک ایسی سفر کا نام ہے جو انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جب تک انسان اس سفر سے نہ گزرے حج کے، تو انسان کے اندر وہ کمالات پیدا نہیں ہوتے جو روحانی ہیں. واو. اور وہ تمام روحانی کمالات انسان، اور حج ایک ایسی چیز ہے، خانہ کعبہ، اس کی ابوہت، اس کا ہیبت، اس کا جلال، کہ یہ بیان کرنے سے انسان نہیں پہنچتا جب تک کہ خود جا کر کے دیکھے نہیں. سبحان اللہ. تو کچھ چیزیں بیان کرنے سے نہیں پتہ چلتی بلکہ دیکھنے سے، ایکسپیرینس کرنے سے. ہاں، امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز دنیا کی جب انسان جا کے دیکھے تو وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی انسان نے سنی ہوتی ہے. لیکن جنت جتنا بھی جس نے بیان کر دیا ہے اس سے بھی بہتر ہے. واہ. تو لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ مولا کائنات کا جو فرمان ہے یہ سونے کے پانی سے لکھا جاتا ہے کہ انسان کو احساس ہو جنت کی عظمت کا. لیکن یہ تمام چیزیں اگر آپ جب جائیں گے تو جنت کا ماحول آپ کو مکے میں ملے گا، مدینے میں ملے گا، نجف میں ملے گا، کربلا. تو خاص طور سے جب مکے پہنچیں گے تو وہ تجربے ہی سے جو انسان دیکھے گا، ایکسپیرینس کرے گا نا، وہ کچھ اور ہے. بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جواب تھا آپ کا. یہاں ہی ہم ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. آپ کا ایز آلویز بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہماری ایپیسوڈ اب اپنے اختتام پر پہنچ گئی ہے. آپ اگلی ایپیسوڈ کا لنک کلک کیجئے گا. ہم پھر ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.